قومی سیاست میں جناب اسحاق ڈار کی وطن واپسی کی خبریں خوب گرم ہیں، اور یہ بھی اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ جو ہی وہ وطن واپس آئیں گے سینٹ کے ممبر کا وہ حلف اٹھائیں گے، اور حلف اٹھانے کے بعد انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں وہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ ساری خبریں اس وقت اڑائی گئیں یا منظر عام پر آئیں جب مفتاح اسماعیل صاحب نے سخت فیصلے کیے اور حکمران اتحاد نے کریڈٹ لیا کہ ہم نے ان سخت فیصلوں کے ذریعے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر پاکستان کو بہت بڑے بحران سے بچا لیا ہے، وہ دیوالیہ نہیں ہو رہا، اور ہم اب صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں۔ اگرچہ آئی ایم ایف سے اب تک معاہدہ نہیں ہو سکا، معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے، روزانہ نئی شرائط آتی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں $1 ارب کے لیے تگنی کا ناچ نچا دیا، ناک سے لکیریں نکلوا دیں، اور شہباز شریف صاحب بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اسحاق ڈار وہ مسیحا ہیں جن کے پاس اللہ دین کا وہ چراغ ہے کہ جو ہی وہ وطن واپس آئیں گے ملکی خزانے کی صورتحال بدل جائے گی، ملک میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، عوام کو ریلیف ملے گا، اور مہنگائی کا جن واپس بوتل میں بند ہو جائے گا۔ لیکن میری اطلاع بالکل اس کے برعکس ہے۔ 2-3 وجوہات کی بنیاد پر اسحاق ڈار صاحب کی اول تو وطن واپسی ہی مشکوک ہے۔ ایک بڑا حلقہ جو ہے وہ ان کے وطن واپس آنے کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ وطن واپس آ بھی جائیں تو ان کا وزیر خزانہ بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جناب نواز شریف صاحب کے چہیتے ہیں، عزیز بھی ہیں، اور وہ ہر فن مولا سمجھے جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ عملاً وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ جناب اسحاق ڈار کے پاس ہے، ملک کو وہی چلا رہے ہیں، وہ خزانے کے وزیر تھے، وہ قومی خزانہ بھی چلاتے تھے، اتحادیوں سے مذاکرات بھی کرتے تھے، اور سیاسی معاملات میں بھی پوری طرح دخل انداز تھے۔ ارکان اسمبلی کو خوش رکھنا، ناراض کرنا، انہیں واپس لانا، وزیر اعظم سے ملوانا انہی کے فرائض میں شامل تھا۔ وطن واپس نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، جناب شاہد خاقان عباسی، جناب خواجہ آصف، اور اس طرح کے کئی اور لیڈر جو ہیں، غالباً شاید اس میں ایاز صادق صاحب بھی شامل ہوں، جو ان کی وطن واپسی کے خلاف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جب وطن واپس آئیں گے تو وہ فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا ہمارا، اور یہ تاثر ہوگا کہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ کوئی سوچ سمجھ کر نہیں کیے، نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کر نہیں کیے، اور اب اسحاق ڈار صاحب ان فیصلوں کو ریورس کرنے آ رہے ہیں۔ اتحادیوں کے بھی ان کے حوالے سے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بھی شاید تحفظات ہوں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا تجربہ ان کے حوالے سے ماضی میں کوئی اچھا نہیں رہا۔ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر آئی ایم ایف کی طرف سے یہ الزام عائد ہوا تھا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے، کہ انہوں نے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا مرتکب ہو چکا ہے، آخر وہ عالمی مالیاتی ادارے وزیر خزانہ کیوں دیکھنا چاہیں گے جن کی اس وقت پاکستان کے رگے جاں جو ہے جن کے ہاتھ میں ہے، جن کے پنجے میں ہے، اور وہ پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں؟ اگر مفتاح اسماعیل جیسا مؤدب شخص، ہر بات ماننے والا شخص جو ہے، اس کو وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، تو جس شخص کو وہ پسند نہیں کرتے یا جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہیرا پھیری میں ماہر ہے، تو اس کو وہ وزیر خزانے کے طور پر کیسے قبول کریں گے؟ اور موجودہ حکومت جو
پائی پائی کو محتاج نظر آتی ہے۔ ہر جگہ شہباز شریف صاحب خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ دوستوں سے بھی جب ہم مانگنے جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، کب تک آخر یہ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ تو IMF کو ناراض کرنا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ پھر جن لوگوں کی خوشنودی، جن حلقوں کی خوشنودی موجودہ حکومت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے، وہ بھی اسحاق ڈار کو بعض وجوہات سے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس میں کرپشن کے معاملات بھی ہیں، کچھ اور بھی معاملات ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہیں۔ تو اس لیے مجھے نظر نہیں آتا کہ اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آ رہے ہیں جلدی اور آ کے وزارت خزانہ سنبھال رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے جن کا رابطہ ہے بڑے میاں صاحب سے، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میری خود میاں صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ باخبر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے بھی اس بات کی تائید نہیں کی کہ اسحاق ڈار صاحب ان کی اجازت سے وطن واپس جا رہے ہیں۔ لیکن میری اپنی اطلاعات بھی کچھ اسی قسم کی ہیں کہ یہاں سخت مزاحمت ہے، اور میں اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، پوری کیبنٹ شہباز شریف صاحب گئے تھے، اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے یہ کہا تھا کہ اب آج کے دن سے آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، اور مفتاح صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ اپنے معاملات خود چلائیں اور ذمہ داری اس کی لیں، اور جو سخت فیصلے ہیں وہ کریں، اور اس کی سیاسی قیمت جو بھی ادا کرنی ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم جب سخت فیصلے کریں گے، پیٹرول مہنگا کریں گے، بجلی مہنگا کریں گے، ٹیکسز لگائیں گے عوام پر، کمر توڑ قسم کے ٹیکسز لگائیں گے، تو پھر اقتدار کی مدت بھی پوری کریں گے، قبل از وقت انتخابات کی کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ تو اس بنیاد پر یہ تو ایک خبر ہے۔ اس وقت جو الزامات کی سیاست چل رہی ہے، اور خاص طور پر حکومت، اتحادی حکومت نے جو ایک محاذ کھولا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کی بیگم صاحبہ کے خلاف، بشریٰ بی بی کے خلاف، نام نہاد ان کے حکومت کے بقول ان کی فرنٹ وومن فرح گوگی کے خلاف، اس کی وجہ سے بھی ایک تو سیاست میں محاذاری بڑھ رہی ہے، تصادم بڑھ رہا ہے، الزام تراشی کی سیاست اس قدر بڑھ گئی ہے۔ 4 لوگ حکومت کی طرف سے کرتے ہیں پریس کانفرنس، پھر دوسرے جواب دینے آ جاتے ہیں، لیکن اس سے حکومت کی کارکردگی پر نمایاں فرق آ رہا ہے، کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اور یہ وہ فضا ہے جو ابتدا میں جس کا فائدہ اپوزیشن اتحاد نے اٹھایا تھا کہ اس نے عمران خان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا تھا، اور اس کے وزیر سارا دن ان الزامات کی تردید کیا کرتے تھے جو اپوزیشن کی طرف سے انہیں سننے پڑتے تھے۔ یہ روزانہ جب میں پریس کانفرنس دیکھتا ہوں تو مجھے شورش کاشمیری یاد آتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔